جائے میری بات, ایسا نہیں کرتے. دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, ڈسپلن بھی خراب ہوتا ہے جو جلوس میں شریک ہوتے ہیں. اور یوں جو ڈوکے نہیں, یوں سر اٹھا کے, تو یہ کوئی تو سمجھدار ہوگا نا دنیا میں, یہ سمجھتا ہوگا کہ یار اس کو شہرت کا بڑا شوق ہے. یہ حب جاگا مریض تو نہیں ہے. یہ بار بار یہ چہرہ کیوں کر رہا ہے کہ میں بھی کسی طرح کیمرے میں آ جاؤں. یہاں تک کہ دو ایک اسلامی بھائی اس سے بنا رہے تھے موبائل فون سے, تو میں نے دیکھا اس پر بھی کوئی اسلامی بھائی بالکل لپکے ہوئے تھے, کیا کسی طرح اس کے موبائل میں بھی ہم کو داخلہ مل جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں گے تو ثواب بھی ملے گا, اور خواجہ غریب نواز کی انشاءاللہ نظر کرم سے, ان کے فیضان سے بیڑا پار ہوگا. تو ہم اس طرح حب جاہ کے لیے, واہ واہ کے لیے, شہرت کے لیے کہ دنیا مجھے دیکھے گی, کہ میں بھی جلوس میں تھا, لیکن یہ دیکھے گی تو بدزن بھی تو ہوگی نا کہ یہ کیا یوں نکال رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. تو جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نا ایسا یہ کر رہا ہی ہے. خواجہ صاحب کی محبت میں شاید نہیں کر رہا, یہ اپنی محبت میں کر رہا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ میں بھی ہوں اس میں. تو آپ سیریس چل رہے ہوں گے سر جھکا کر. خواجہ صاحب کے تصور میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. جی ہاں, چاہے وہ جلوس ہو چاہے وہ مطلب یہ اجتماع ہو, جہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے. عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں صالحین کا, نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے, اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. نازل ہونا مانے اترنا, رحمت اترتی ہے. اب اس میں جب آپ یوں کر رہے ہوں گے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. تو اس لیے ڈسپلن, احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اور بالکل کیمرے کی طرف آگے نہیں بڑھنا. جو بیچارے آگے حاجی امین وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی دھکے ٹھیلے پڑتے ہوں گے. میرے کو بھی تجربہ ہے. میرے تو مطلب کیا کہنا چاہیے, میرے تو پاؤں پہ چڑھ جانا اور دھکا پیل. پہلے رمضان ہال میں کرتا تھا نا, پھر اب یہ کووڈ نے مسئلہ حل کیا میرا کہ اب یہ سائڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں پرسکون چل پاتا ہوں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی کسی نہ کسی سورسوں سے آ جاتے تھے, تو بچوں کو ٹریننگ ہوتی تھی. میرا یعنی کہ گیس کرتا ہوں میں, یہ قیاس ہے میرا, کہ ٹریننگ ہوتی ہوگی کہ الیاس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو تم مطلب ہم تم کو دیکھ سکیں گے اسکرین پر, کہ کیمرہ الیاس کی طرف ہوتا ہے. تو میرے کو بیچارے دھکا پیل, میرے پاس گھستے ہوتے تھے بچے. بالکل تجربے کی بات ہے, 100% تجربے کی بات ہے. یہ بچوں کی بھی ہم لوگوں کو یہاں یہ مس ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اب تو خیر جلوس جو پچھلے دنوں نکلے ربیع الاول شریف میں, ربیع الاخر شریف میں, تو ان میں یہ مسائل, ان مسائل سے تقریباً مطلب یعنی کہ نجات ملی ہوئی تھی. اب تو کووڈ اللہ کرے چلا ہی جائے, اس کے بعد بھی شاید یہی انداز رکھنا ہوگا. اب ظاہر ہے کہ دھکا لگے اور میرا مطلب مجھے گر جاؤں, چوٹ آئے, تو اس سے بھی مجھے بھی تکلیف, جو دیکھے گا اس کو بھی تکلیف, دھکا مارنے والے کو بھی زندگی بھر اس کا شاید افسوس رہے. تو اسے کرنا نہیں چاہیے. حاجی امین بھی بیچارے ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سنبھال کے چلتے ہوں گے. یہ بھی اب 50 سے اوپر نکل گئے نا, انہیں 50 سال سے اوپر ان کی بھی عمر ہو گئی. تو دھکا تو چوٹ تو جوان کو بھی بعض اوقات بہت پریشان کر دیتی ہے. تو پھر عمر کے ساتھ ساتھ کمزوریاں جسمانی بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی. دیکھنے میں آدمی ٹھیک ٹھاک لگتا ہے لیکن اندرونی طور پر اس کے ویکنس ہوتی ہے بزرگوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلی اللہ علی محمد. آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب, رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے. اب رجب کے مختلف نام ہیں اور مختلف معنی. کفن کی واپسی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے جس میں رجب کی بہاریں بھی ہیں. تو لکھا ہے کہ رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے, اور اس کے معنی ہے ترجیب کے معنی ہے
تعظیم کرنا، اس کو الاسب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاسم یعنی بہرا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اس مبارک ماہ رجب کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے۔ رجم کرنا نے پتھر مارنا، تو شیطان کو اس مبارک مہینے میں پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ اور رجب کے جو الاسم یعنی کہ بہرا ہونے کے اور بھی مطلب یعنی کہ حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ فتح رضویہ شریف میں ہے، وہ فتح رضویہ کا حوالہ ملا ہے اس کا، کہ اس طرح کا ہے کہ دوسرے مہینے جو ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی ان میں واقعات ہوئے یہ بیان کریں گے، لیکن ماہ رجب جو ہے نا یہ صرف نیکیاں لوگوں کی بیان کرے گا، حسنات بیان کرے گا، اچھائیاں بیان کرے گا، اور عرض کرے گا کہ میں تو یہ کہے گا کہ میرا نام تو اسم ہے، میں تو بہرا ہوں، تو میں مطلب یہ سن نہیں پایا، میں تو یہ سنتا ہوں نیکیاں۔ اس طرح کا فتح رضویہ کے 27ویں جلد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیکیوں کی گواہی دے گا۔ اتنا پیارا پاکیزہ مہینہ ہے ماہ رجب کے، بس اللہ پاک اس کا صدقہ ہم کو نصیب فرمائے۔ مجھے تو سچی بات ہے بڑی محبت ہے رجب سے، یعنی یوں کہیے کہ سارا سال انتظار رہتا ہے، اتنا لطف آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا میں اس کو مین انٹرنس کہتا ہوں، کہ رمضان شریف کا یہ مین گیٹ ہے۔ یہ رجب آیا سمجھو رمضان کی آمد کا ڈنکا بج گیا الحمدللہ۔ 29 تاریخ کو میں بالکل ذہن بنایا ہوا تھا، دعا بھی تیار رکھی تھی، میں چاند تلاش کروں گا، تو جس ملک میں ہوں تو بہرحال لے کے 29 کا چاند تو میں نے تلاشا۔ میں نے تو اپنی کرسی ایسی جگہ بچھا دی جلدی سے کہ مطلب میں بس یہیں رہوں گا اور چاند کی زیارت بھی کروں گا وغیرہ، تو خیر وہ میری آنکھوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور چاند مجھے نظر نہیں آیا۔ اب وہ کہ بہرحال طے تو یہ ہوا، میں نے بتایا گیا کہ بھئی یہ آج چاند رات ہے، رجب شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اب میں نے چاند نہیں دیکھا تو 30 تاریخ کو پھر میں ذہن بنا لیا کہ 3 دن تک دعا پڑھی جا سکتی ہے، وہ فضیلت ہے اس کی، تو میں وہ 30 تاریخ کو پھر وہ شام سے چکر لگا رہا تھا، سورج چمک رہا تھا، میں کہا شاید نظر آ جائے، آخر کار سورج ڈوب گیا۔ اب سورج تو ڈوب گیا تو پھر وہ اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے بولا کہ یار بادل ہیں، میں نے تو کوشش کی نظر آ نہیں رہا، تو پھر میں واپس آیا اس جگہ پر جہاں سے چاند نظر آتا ہے، تو الحمدللہ مجھے تو صاف نظر آیا۔ میں نے کہا یار اس کو بلا لیا، میں نے کہا صاف نظر آ رہا ہے چاند۔ 31ویں کا چاند مطلب نہیں کہ سمجھو کہ دوسری شب کا چاند تھا، پہلی شب تو گزر چکی تھی اعلان کے مطابق، تو اس کی زیارت کی الحمدللہ، اس کی تصویر بنائی، اس کی مووی بنائی، دعا پڑھی میں نے کچھ، یعنی کہ حسن رضا نے بھی دعا پڑھی وہ رجب کی، میں نے بنائی، لیکن ہم نے اس کو وائرل نہیں کیا۔ میں کہا اب یہ کہے یہ دوسری شب کا نا تو لوگ سمجھیں گے یہ پہلی شب ہے۔ الحمدللہ رجب سے کہ نیکیاں نہیں ہو پاتی، تو نیکیوں کا مہینے سے پیار ہونا بھی تو اچھا ہے نا، میں پیار کرتا ہوں، اللہ نیکیوں کی بھی توفیق دے دے، مجھے نیک بھی بنا دے، میں بھی روزے رکھوں، فرضوں کے علاوہ نفلیں بھی پڑھوں، اللہ سعادت دے گا تو دیر نہیں لگے گی۔ اچھوں سے محبت بھی اچھی ہوتی ہے، یہ اچھا مہینہ ہے الحمدللہ، پیارا مہینہ ہے، رمضان کی خبر دے وہ پیارا ہی پیارا ہوتا ہے الحمدللہ۔ جلد آمد رمضان ہے انشاءاللہ، بس اب آمد رمضان ہے انشاءاللہ، اب آیا کیا آیا ماہ رمضان، اب آیا انشاءاللہ۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان
رمضان ہے، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، جلد آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کار ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، چل آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، آمین آمین اللهم بلغنا رمضان شهر بصحة عافية، آمین اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، آمین اللهم آمين بجاه خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد۔ بچوں کے کچھ مناظر اور کچھ سوالات بھی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نور والا آیا ہے، نور آیا ہے، سارے عالم میں چت ہیتا نور آیا ہے، یا اللہ تو میرا مشرق باد ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرا مشرق ہے۔ پہلا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ دوسرا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تیسرا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ عثمان غنی۔ چوتھا خلیفہ کا نام کیا ہے؟ مولا علی۔ ہم صحابی یا نبی جنتی جنتی، ہم صحابی یا نبی جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس وقت تو میں ضلع اٹک میں ہوں، تو نام میرا ظہور احمد ہے۔ سر سوال یہ کر رہا تھا کہ سر پر اگر ٹوپی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے؟ ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے، مگر سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، ٹوپی نہ رکھنا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ، تو سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے، ٹوپی رکھ لی جائے سر پہ۔ اور امامہ شریف ہو تو مدینہ اس کا تو بہت ثواب ہے، اس کے فضائل امامے سے نماز پڑھنے کے زیادہ فضائل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी इस्लामी बहन का सवाल है कि मैसेज दिया है कुछ टेक्स्ट में कि कुछ लोग कहते हैं जुमा के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, ये ईद की तरह है, क्या ये सही है? अल्लाह अल्लाह। तो रमजान शरीफ में कितनी ईदें करोगे? कभी 4 जुम्मे आते हैं, कभी 5 जुम्मे आते हैं, और जुम्मे को रोजा रखना नहीं चाहिए। अगर ये ऐसा है तो माज़अल्लाह, ऐसा नहीं है। रमजान का तो हर दिन का रोजा फर्ज है। तो जुम्मा बेशक ईद है, यौमुल ईद है ये, और हर हफ्ते ईद इस तरह जुम्मे के दिन आ रही है हमारे पास। लेकिन इसका रोजा रखना सिर्फ इसलिए रखना कि जुम्मा है इसलिए रोजा रखना, ये बेहतर नहीं है, मकरूह तंज़ीह है, खिलाफ औला है। अलबत्ता ये नियत नहीं है तो वैसे जुम्मे का रोजा रख लिया तो फिर वो जो खिलाफ औला या मकरूह तंज़ीह वाला मामला फिर ये भी नहीं है, कोई हर्ज ही नहीं है। ये भी और तनहा अगर वैसे रखने जुम्मा समझ कर जुम्मे को रखा गया, आज जुम्मा है इसलिए रोजा रखता हूँ, तब भी गुनाहगार नहीं है, रोजा तो हो जाएगा लेकिन बचना अच्छा है। और अगर इसके साथ जुमेरात या हफ्ता मिला लिया तो फिर उसके फजाइल बहुत बढ़ जाएंगे। गालिबन 10,000 साल के रोजों का 10,000 साल के रोजों के बराबर लिखा है ना। जुम्मे के साथ हफ्ता मिला ले या जुमेरात मिला ले तो आला हज़रत ने फतह रज़विया शरीफ में लिखा कि ये 10,000 साल के रोजों के बराबर फजीलत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जुमा के दिन के रोज़े का तस्करा हो रहा है तो एक कॉल भी आई है इसी तरह की कि जुमा के दिन जो रोज़ा है ये दूसरे दिन का कहलाएगा, तो 2 साल के रोज़े, फिर वो 70 गुना है तो वो अगर 70 से ज़रब करें तो ये तो बहुत ज़्यादा सवाब हो जाएगा। इस तरह का भी वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो सवाब मिलता है इखलास पर, फिर इस जितना इखलास ज्यादा उतना सवाब ज्यादा। और इस तरह कैलकुलेशन के बजाय बंदा अल्लाह की रिजा पर नजर रखे। अगर अल्लाह पाक की रहमत की एक बार नजर हो गई ना, बड़ा पार हो गया। एक नेकी ही कबूल कर ली गई तो बंदा कहाँ का कहाँ निकल गया। तो इस तरह कैलकुलेशन जरूरी नहीं, तरगीब के लिए ये कोई हर्ज भी नहीं है। जहां जहां मतलब कैलकुलेशन जायज हो, वहां जहां उलमा बताएं कि भाई ये इस तरह ये बनता है तो ठीक है, हर्ज नहीं है। अपनी मर्जी से कैलकुलेशन ये बाज़ आदमी को वो डबो देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा देखना जायज है? जायज तो है टूटे हुए आईने में चेहरा देखना। अब ये क्या कोई तंगदस्तियों के असबाब में हो तो मुझे याद नहीं आ रहा, या अदब के खिलाफ हो तो ये भी मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। इसके जायज होने में तो खैर कोई कमाल नहीं है, कलाम नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रिश्तेदारों में अगर फौतगी हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, तो इनकी ताज़ियत के लिए क्या कोई अलग से अल्फाज हैं? चल ताज़ियत ये कि उसके साथ मतलब यानी कि हमदर्दी का इजहार करे, तसल्ली दे, सब्र की तलकीन करे और मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करे। इस तरह मतलब ये कि अब रिश्तेदार है तो उसको खाला जान, आपके फर्जंद, मगर स्पेशली कोई अलग अल्फाज तो पढ़े नहीं है मैंने कि भाई रिश्तेदार को इन अल्फाज में करे और जो रिश्तेदार नहीं है इनको इन अल्फाज में ताज़ियत करे, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। कुछ लोग किसी की तारीफ या हौसला अफजाई या करने की भी जब कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इसमें भी ये डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कोई तंज कर रहे हैं या ताना दे रहे हैं, तो सामने वाला खुश होने के बजाय मतलब उनके अंदाज में ही खो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में इसका क्या करना चाहिए कि अगले को कैसे एहसास हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये कहने का अंदाज़ दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ऐसे में ये भी होता है कि सामने वाले चूँकि फिर बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, तो कहते हैं यार मेरे से जो भी मिलता है नाराज़ हो जाता है, मेरे से जो भी मिलता है नाराज़ हो जाता है। तो ऐसे में बातों का यूँ होता है कि सामने वाले को अपना अंदाज़ या अपनी बात
سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو اس کو کس طرح اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں اس کو ایک سوال کچھ مختلف انداز کا تھا لیکن میں نے اپنے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے بعض اوقات انسان کے اپنے چہرے پر داغ لگا ہوتا ہے اور یہ جس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ آئینے کو ہی صاف کر رہا ہوتا ہے کہ آئینہ خراب ہے، آئینہ خراب، آئینہ خراب ہے. ایک دفعہ اگر اپنے بدن کا یا اپنے چہرے کا داغ درست کر لے تو شاید اس کو ہر آئینہ صحیح نظر آئے. تو ایسی اصلاح کیسے ہو کہ وہ اپنی ان چیزوں کو درست کرے؟ اب یہ کہ حوصلہ افزائی کرنے والا طنز کرے، مذاق کرے تو یہ پھر حوصلہ افزائی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، اس کا نام حوصلہ افزائی بھی نہیں. ہاں اگر یہ بیچارہ کر حوصلہ افزائی رہا ہے اور اس کے چہرے پر داغ ہے، جیسے آپ نے مثال دی کہ پھر ہر آئینے میں اس کو داغ ہی نظر آئے گا چہرے پر، اور یہ اس کو بیچارہ وہ تنقید اور ٹون وغیرہ سمجھ رہا ہے تو یہ وہی آئینے چہرے پہ داغ والی بات ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ بیچارہ میری حوصلہ افزائی ہی کر رہا ہے. اور صحیح بات ہے ہم لوگ حوصلہ افزائی کا انتظار کرتے ہیں، یہ بھی غلط، انتظار کرنا غلط ہے، کیونکہ مخلص اور اخلاص کی جو تعریفات ہیں نا ان میں تو ایسا ہے کہ یہ خواہش بھی نہ ہو کہ کوئی کسی کو پتہ نہ چلے میرے عمل کا، اور پتہ چل گیا تو یہ خواہش نہ ہو دل میں کہ کوئی میری مطلب تعریف کرے. حوصلہ افزائی میں اور کیا ہوتا ہے؟ تعریف ہی تو ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے. اب آپ کو کوئی تحفہ ہی نکال کر دے دیا، کوئی رے واہ بھائی کیا بات ہے، اچھی بات لگی تو تحفہ دے دیا، تو یہ تعریف ہی تو ہو رہی ہے. فلاں کام کی وجہ سے آپ کو تحفہ دیا جا رہا ہے، یہ بھی تعریف ہے نا، حوصلہ افزائی ہے نا. تو انعام دیا جا رہا ہے تو اس کے جواز عدم جواز کی بات نہیں کر رہا میں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اخلاص کہ تڑپ تمنا نہ ہو کہ لوگ تعریف کریں. اب پھر کوئی اگر تعریف کر رہا ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب اس پر بھی خوش نہ ہو، یہ بھی ہے، لیکن اب یہ اپنے بس کا روگ نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ تو خص الخواص جو ہوتے ہوں ان کو بس، کہ جیسے کہ مخلص کی ایک تعریف یہ بھی لکھی ہے کہ جیسے دودھ پیتا بچہ، چھوٹا بچہ، کہ اگر اس کی کوئی تعریف پر پل باندھے تو اگر یہ ہوا کر رہا ہے ہوا کرتا رہے گا، روتا رہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے. اور اگر یہ ہنس رہا ہے، موج میں ہے بچہ، تو کوئی اس کی مذمت کر رہا ہو تو گندا بچہ ہے تو بستر خراب کرتا ہے، تو ایسا ہے، یہ ہنستا ہی رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. تو بندہ ہے کہ مخلص اس وقت ہوتا ہے جب چھوٹے بچے کی طرح ہو جائے، نہ اس کو تعریف پر خوشی حاصل ہو، پھولے، نہ کوئی مذمت کرے تو اپنے رب کو بھولے نہیں، وہ ایز اٹ از رہے. تو یہ ظاہر ہے کہ خص الخواص جو بہت ہی کوئی پہنچا ہوا بندہ ہو، اللہ اس کو ایسی صلاحیت دے دے. ہم لوگ تو وہ نہیں ہے. کوئی تعریف کرتا ہے تو بڑا دل چاہتا ہے کہ اس کو سنے، ذرا کان لگا کے سنے، اور اس وقت کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو مزہ نہیں آتا، جو کہہ رہا ہے نا بس جی چاہتا ہے کہ ہم وہی سنیں. اور کوئی اگر مذمت کرے تب بھی ظاہر ہے کہ وہ غصہ تو آتا ہے، برا تو لگتا ہے. تو ایسے ہو جائے کہ برا ہی نہ لگے اور تعریف میں مزہ ہی نہ آئے. کاش سوشل مخلصین کا صدقہ ہم کو مل جائے. میڈیا کے اس یوں تو دور ہم میں کو یوں تو سب کہتے ہیں، نام خط میں وہ سائن بھی کرتے تو لکھتے ہیں آپ کا مخلص. اب وہ آپ کا مخلص ہے، آپ کا مفلس ہے، اللہ بہتر جانے، سمجھے. کیونکہ وہ مخلص اگر جو لکھ رہا ہے ہم اس پر شک نہیں کر رہے، جنرلی لکھتے ہیں لوگ کہ آپ کا مخلص. اب آپ کل مرتے ہو تو آج مر جائے آنکھیں تر نہیں ہوں گی اس آپ کے مخلص کو، یہ الگ بات ہے آپ کا مخلص. اب ماں بولتی نہیں ہے میں آپ کی مخلص ہوں، لیکن جوان بیٹا فوت ہو جائے تو ماں رو رو کے مطلب بے ہوش ہو جائے گی. اب مخلص کون؟ محبت میں. تو ایک ایک حرف کی پکڑ ہے، ایک ایک لفظ کی پکڑ ہے، آج نہیں تو کل پکڑ ہے قیامت میں، کہ یہ کیوں بولا، یہ کیوں کہا. تو ہمارے ہاں بس وہ احتیاطیں نہیں ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا مخلص لکھنا کوئی گناہ ہے. ہر ایک اپنے دل کے جذبات دیکھے کہ اگر واقعی یہ مخلص ہے تو بھلے اگر لکھا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہ نہیں ہے تو خالی نفاق نہ کرے، منافقت نہ کرے. مخلص
मुखलिस बने, आपसे बड़ी मोहब्बत है, ओहो आपके बगैर चैन नहीं पड़ता, अल्लाह अल्लाह आप बीमार हो गए, मेरा तो चैन उड़ गया। अच्छा आपने खाना भी नहीं खाया? मेरे बीमारी होने पर इतना चैन उड़ गया था। नहीं खाया तो डट कर है। अच्छा तो नींद नहीं आएगी? नहीं यार आज तो कुछ ज्यादा ही सो गया था मैं। तो फिर काय की बेचैनी यार आपको इसकी बीमारी की? खाली मतलब जबान ही चलानी है? कोई आसार तो, कोई अलामत तो हो आपकी बेचैनी की। जैसे किसी का इंतकाल हो जाए तो बोलेंगे बस जैसे ऐसा लग रहा था बस कि मेरे घर में मैयत हो गई है। क्या मैयत हो गई है? आज तो खास कबाब समोसे पके थे यार। मैयत के घर में ये थोड़ी पकाए जाते हैं। तेरे घर में मैयत हो गई है। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ, ये भी एक मुहावरा है। क्या गम में शरीक हूँ? अभी तो की करके हंस रहा था और मैं सुबह से रो कर अब चुप हुआ हूँ। गम में कहेगा तू शरीक हो गया भाई? मैं आपकी खुशियों में पूरा शरीक हूँ। अब एक टका तो दिया नहीं शादी में, आया टेम पर खाने के लिए, डकार ली और चलता बना। मेरी खुशियों में शरीक है। हाँ तो खाने में शरीक था, खुशियों में शरीक होना अलग बात है कि मेरे को मतलब मेरे का बगैर पूछे। जरूरत हो तो हुक्म करना पैसों की, मैं बैठा हूँ। नहीं चुपचाप दे दे, कैफियत बताओ ना कि यह बेचारा मतलब थोड़ा हाथ इसका तंग है। तो अगर आपके पास है और आप मुखलिस है ना, आपका मुखलिस खुशियों में शरीक, तो 5-25 हजार उसके जेब में सरका दे। ये मुश्किल है ना। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। बोलना जो ना बातों के बड़े सब पका रहे हैं। देखो ना हम सब क्या है, गुफ्तार के गाजी हैं। गुफ्तार माने बोलना, बोलने में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किरदार के गाजी जो है ना मजारों में मजे ले रहे हैं। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज किरदार के गाजी थे, गुफ्तार के नहीं, किरदार के गाजी थे। आज मजे ले रहे हैं ना, आज इनकी छठियां मनाई रहे ना। और ये इतनी मखलूक को अपने उर्स पर जमा करते हैं कि कोई जिंदा भी जमा नहीं कर सकता। आप भी जमा नहीं कर सकते, मैं भी नहीं जमा कर सकता अपने लिए कि इतनी पब्लिक मेरे पास आ जाए। लेकिन गरीब नवाज को सदियां दुनिया से गए चली गई, वो आज भी दुनिया भर से खींच रहे अपने आशिकों को, अपने अकीदतमंदों को। तो ये लाखों तो पहुंच जाते हैं और फिर करोड़ों शायद ऐसे होते होंगे जो दिल में हसरत लिए बैठे होंगे कि काश मैं भी कदमों में हाजिर हो जाता, अजमेर शरीफ के जलवे देख लेता और गरीब नवाज के दरबार में आज उर्स के मौके पर सलाम अर्ज कर देता। है ना, कितनों को होता होगा, आपको भी होता होगा, मुझे भी होता होगा जाहिर है कि यार हम भी काश पहुंच जाते। तो ये है मतलब यानी कि हम इनके मुखलिस हैं इनवान होकर कि हमारी मोहब्बत दिल पर गौर करते तो मोहब्बत सच्ची है, पक्की मोहब्बत है। अमल में ठीक है हम कमजोर सही, मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह